جی سچ والا، مومن ہے بھائی؟ آ، جی مومن ہیں میں آپ؟ نہیں میں مومن نہیں ہوں۔ کیا کہیں کبھی گے تھا، بھائی؟ کبھی اچھا، تھا، میں کبھی تھا، تہجد گزار بھی تھا، 5 وقت کا واہ، نمازی بھی تھا، کیا اور کہیں گے، اذان بھی میں دیا کرتا تھا، اور واہ، رمضان کی طاق راتوں میں رت جگے بھی کرتا تھا اور تعویذ بھی لکھا کرتا تھا، بڑا میں تعویذ کٹڑ قسم کا۔ لکھتے جی تھے؟ جی کیا کمال ہے یار، جی جی جی۔ جی جی تو زعفران سے آپ کا لکھتے تھے ماضی تعویذات؟ بڑا سہانا تھا؟ جی جی، اچھا، میں آپ تو سے یہ پوچھ رہا تھا کہ آپ کا ماضی بڑا سہانا تھا یا حال بہت پرکشش ہے؟ وہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کیا ہوا میرے ساتھ۔ پھر ایسا اچھا ہوا کہ ایک دن میں نے نا اہل تشیع کی اذان کو سنا۔ میں اس اچھا وقت شاید ایف ایس سی میں پڑھا کرتا تھا، تو میں نے سوچا کہ یہ ان کی اذان ہماری اذان سے کیوں ڈیفرنٹ ہے۔ تو میں نے ایک جی سفر شروع کیا وہاں سے کہ نا میں کہ سچ کیا ہے۔ سچ کا سفر میرا وہاں سے شروع ہوا جب میں ایف ایس سی میں تھا۔ میں نے بہت خوب، مختلف لوگوں سے، مختلف مسلک کے لوگوں سے میں نے ملنا شروع کیا، ان سے ڈسکشن شروع کی۔ تو ہاں ہاں، جب میں بریلویوں سے ملتا تو مجھے ایسا لگتا کہ جیسے سچے یہی ہیں، باقی سارے جھوٹے یہی ہیں، کیونکہ ان کا ریفرنس قرآن اور حدیث ہوا کرتا تھا۔ مجھے نہیں تھی، پہلے مجھے اس بات کی بالکل بھی سمجھ نہیں آتی تھی کہ یہ ایسا کیوں ہے۔ اچھا، اہل تشیع سے ملتا میں تو وہ ان کا ریفرنس بھی قرآن اور حدیث ہوتا، اور مجھے ایسا لگتا کہ باقی سارے جھوٹے ہیں اور یہ سچے ہیں۔ پھر میں اہل حدیث والوں سے ملا، پھر میں قادیانیوں سے ملا۔ میں نے کوئی ایسا فرقہ چھوڑا نہیں، جماعت اسلامی سمیت کوئی بھی ایسا فرقہ نہیں چھوڑا جس میں نے جی، وقت نہ لگایا ہو۔ ایون کہ میں نے اچھا، تبلیغی جماعت والوں کے ساتھ بھی وقت لگایا، اور میں نے دیکھا کہ سچ کیا ہے۔ میں سچ ڈھونڈتے ڈھونڈتے مجھے ایسا لگے جس کے ساتھ میں چلوں ایسا لگے کہ یہ سچے ہیں باقی سارے جھوٹے ہیں، میں اور زیادہ کنفیوژن کا شکار ہو گیا۔ پھر میرے ایک دوست تھے، وہ کچھ نہیں بلکہ ٹھیک ٹھاک ایتھیسٹ تھے، انہوں نے مجھے ایک کتاب دی، اس کا نام تھا ماضی کے مزار، سبط حسن کی لکھی ہوئی جی، جو تھے نا سبط کتاب تھے۔ حسن کی، جی، ماضی کے مزار، جی ہاں، جی ہاں، جی جی جی، تو میں نے اس کو اسٹڈی کرنا شروع کیا، وہ شروع میں بڑی دلچسپ مجھے لگی، بہت دلچسپ لگی۔ اس میں بابل کی تہذیب اور گلگامش کے قصے اور اشتار دیوی کے اور سارا جو تھا نا، اچھا وہ بابل سے لے کے یہودیوں تک آیا، یہودیوں سے کرسچنز تک آیا۔ جب میں اس کتاب کے مڈل میں پہنچا تو اس نے نا آیتیں کوٹ کرنا شروع کر دیں کہ یہ سارا کچھ تو یہ میرا اچھا، میں جب وہ کتاب پڑھنے لگا، اس حصے پہ پہنچا تو مجھے ایسے لگا کہ جیسے نا میرے اندر نا کچھ چیزیں ٹوٹ رہی ہوں، چھناکے سے ٹوٹ رہی ہوں، واہ، اور نا جی جی مجھے سمجھ نہ آئے کہ یہ ہو کیا رہا ہے۔ تو جی، جیسے اندر کوئی بت ہوتے ہیں وہ ٹوٹ رہے ہوتے ہیں، میں نے وہ کتاب بند کر دی۔ میں نے اس کے بعد اس کو نہیں پڑھا، میرے اندر حوصلہ ہی نہیں ہوا، کیونکہ جی، میں سمجھتا ہوں، اب مجھے سمجھ آتی ہے کہ ہمارے اندر ایک بت ہوتے ہیں جو ہم نے بنا رکھے ہوتے ہیں، ان کی ہم پرستش کرتے ہیں، اور جی، ہم ان کی انسلٹ برداشت نہیں کرتے، نہ ہم ان کے بارے میں سننا برداشت کرتے ہیں، نہ کچھ کرتے ہیں۔ بہرحال خیر، وہ ایک ایپیسوڈ جو تھا وہ ختم ہو گیا، اور میرا سفر رک گیا وہاں پہ۔ پھر میں ہائر اسٹڈیز کے لیے امریکہ آیا۔ امریکہ میں نے یہاں پہ مختلف لوگوں سے ملتا، وہ مجھ سے مختلف قسم کے سوال کرتے، یعنی آپ کہہ لیں کہ ایک چھپڑ کا مینڈک جو تھا یا ایک کنویں کا مینڈک تھا، وہ کنویں سے باہر آ گیا تھا۔ اب مجھے بہت سارے سوالات واہ، کے سامنا کرنے پڑ رہے تھے۔ کیا بات ہے یار، بہت پیاری بات ہے، تو بہت پیاری بات ہے، جی جی اچھا، جی تو اسی دوران مجھے حارث سلطان کا چینل ملا، پھر مجھے جی غالب کمال کا ملا، وہاں سے پھر جی، مجھے کرتے کرتے آپ کا چینل مل گیا۔ اور اچھا جی، یقین کریں کہ وہ جو باقی جو بت بچ گیا تھا نا، بت کا حصہ جو تھا، اس کو جی توڑ پھوڑ کے رکھ دیا آپ لوگوں نے، خاص کر آپ کی ٹیم نے، جس میں میں کہتا ہوں یہاں کہ پر جب آپ کی میں یہ کہتا ہوں، ایک فارسی کا ایک محاورہ یا پھر جملہ ہے
तराशीदम परस्तीदम शिकस्तम, जी। जिस बुत को तो हमने अपने अकीदों के सहारे तराशा था, हमने उसको पूजा भी था, लेकिन जी यही बुत एक वक्त ऐसा आता है कि हम अपने ही हाथों से उसको तोड़ फोड़ देते हैं। जी। तो बहरहाल आप लेकिन इस सफर से गुजरते रहे। जी जी जी, हाँ बोलिए बोलिए। लेकिन सच वाला, मैं आपको एक बात बताऊं, हर किसी के ये बस का काम नहीं है। ये पता नहीं किसी कोई कोई ये कर पाता है, हर कोई नहीं ये कर पाता, क्योंकि ये इस देखें, बचपन से हमें एक चीज बताई जाती है, हमारे हमारे ऊपर ठप्पा लगा दिया जाता है, हमारे पेरेंट्स हमें डिसाइड कर देते हैं कि हमारा दीन, हमारा रिलीजन, हमारी सोच, हमारी हर चीज के ऊपर वो एक मोहर लगा देते हैं, सुमन बुकमन ओमियन फॉर्मूला यर्जून कर देते हैं हमें वो। और जी हम जी। इससे बाहर नहीं सोच पाते, और इस सोच को तोड़ना और इससे निकलना, एक मैं समझता हूँ पता नहीं ये कैसे मुमकिन होता है, मुझे नहीं पता। बहरहाल तो फिर जब मैंने आपका चैनल, मैं कई महीनों से आपका चैनल सुन रहा हूँ, मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि मैं आपसे हम कलाम हूँ, किसी तरह से मैं हम जी कलाम हूँ। आज पता नहीं कैसे मुझे, क्योंकि मेरी कोई जॉब की नेचर इस तरह सी है, मसरूफियात इस तरह सी हैं, मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि मुझे मौका दिया गया इस तरह से। तो जी बड़ा मज़ा आता है आपका चैनल सुनने में। जब स्टॉर्म पायलट आते हैं, और यानी इन लोगों की दलील की काट कोई नहीं है, बिल्कुल। जी अब्दुल हमीद जी। साहब बड़ा जबरदस्त बात करते हैं। फिर साहिल, ओ हो, मैंने मैंने वो देखा जब अहमदियों के साथ वो थी, तो उन्होंने बड़ा जबरदस्त आके जो था ना, एडम सीकर की अपनी एक वो है। तो मैंने ना इन इन लोगों को एक कह लें कि ना, मैंने देखा कि ये लोग अपने वक्त से बड़े आगे के लोग हैं, आप समेत। और जी फिर जब मैं अच्छा, मेरे नज़दीक अब मैंने ये सारा सुनने के बाद मुझे ये पता चला, मेरी ये वो है कि मुसलमान जो होता है ना, एक वो जाहिल होता है, मोमिन उससे बड़ा जाहिल होता है, मुफ्ती उससे बड़ा जाहिल होता है, आलिम उससे बड़ा जाहिल होता है। आपकी एक मैंने स्ट्रीम सुनी थी, और मेरे जहन में एक चीज आई, मैं चाहता था, मैं ये बात करना चाहता था कि जब मोमिन ये कहते हैं कि ये कायनात अल्लाह ने बनाई है, ये सूरज देखो, ये चांद देखो, और ये फलां देखो, और ये करो, तो आप ही की ये अल्फाज हैं, और वो जबरदस्त, मैं समझता हूँ कि इनको जवाब ऐसे ही देना चाहिए जिस तरह का ये सवाल करते हैं। मसलन कि ये कायनात कुल्लू मामा ने बनाई है, ये चांद, ये जी। सितारे कुल्लू मामा ने बनाए हैं, घनश्याम ठीक है। बाबू। कच्चा बाबू इनके बोले। भी, अच्छा, इन्होंने भी, सही है। कुल्लू मामा ने भी हर जो था ना, दुनिया के हर खित्ते में अपने जो है वो नबी और पैगंबर भेजे हैं, उनकी आवाज़ें जाती हैं, एडम सीकर के तौर पर, साहिल के तौर पे, अब्दुल हमीद साहब के तौर पे, या जो स्टॉर्म पायलट के हवाले से। तो ये जैसे ये अपने अल्लाह को साबित नहीं कर सकते, इसी तरह से ये कुल्लू मामा को भी नहीं साबित कर सकते। ये पागल हो जाए अगर इनको कहो ना कि हाँ जी ये कायनात कुल्लू मामा ने बनाई है, हमें कुल्लू मामा ने बनाया है, और ये सूरज चांद सितारे कुल्लू मामा ने बनाए हैं। आप कैसे कहते हो कि आपके अल्लाह ने बनाए हैं? हमारे तो कुल्लू मामा ने बनाए हैं। अब ये जी इतना कंफ्यूज होंगे कि आप तमाशा देखेंगे इनको, आप एंजॉय करेंगे इनको, आप जो था ना, बस मैं यही कहना चाहता था। और ये कुछ बड़े अरसे से मेरे अंदर ना ये घुटन सी थी, मैं कुछ कहना चाहता था, मैं बोलना चाहता था, और आज मैंने बोल दिया इसको ना। और मेरी खुश जी नसीबी है कि सच वाला मैं आपसे हम कलाम हुआ हूँ, आपकी टीम से हम कलाम हुआ हूँ। और फिर मैं कहता हूँ कि आपके स्ट्रीम के अंदर अब्दुल हमीद जैसे लोग, स्टॉर्म पायलट, आई लव स्टॉर्म पायलट, और साहिल साहिल जितना धीमा और खूबसूरत वो बोलता है, और उसके दलाइल की कोई काट नहीं होती आपकी तरह। तो मैं कहता हूँ कि ये बड़ा मज़ा आता है, बड़ा मुझे मैं समझता हूँ, बाज़ औक़ात ये होता है कि मेरे पास टाइम नहीं होता, लेकिन मैं ना आपकी स्ट्रीम, पुरानी स्ट्रीम में सुन रहा होता हूँ, और साथ लेटा होता हूँ, सो रहा होता हूँ, तो अचानक ना आप कोई ऐसी बात करते हैं, मिसाल के तौर पे किसी ने आपसे एक दफ़ा सवाल किया कि जब बंदा मर जाता है तो उसकी रूह तो
کی روح نکل جاتی تو کیا ہوتا ہے اس کے ساتھ؟ آپ نے کہا کہ اس کا کالا پانی نکل جاتا. تو وہ اتنا میں ٹھٹھا مار کے ہنستا ہوں نا, تو میری وائف کہتی ہے کہ کیا بات ہے, کیا جو ہوتا ہے نا سلسلہ یہ جو ہوتا ہے نا, کیوں تم ہنستے ہو؟ میں نے کہا تم یہ نہیں سمجھ پاؤ گے, کبھی بھی نہیں سمجھ پاؤ گے یہ ہوتا ہے نا. تو سچ والا بہت بہت شکریہ, آپ نے اتنا مجھے ٹائم اچھا, دیا, مجھے آپ کی سنا. اہلیہ جو ہے پریکٹسنگ مسلم ہے؟ جی وہ پریکٹس مسلم. آپ کے اندرونی خیالات کا ان کو پتہ ہے؟ جی ان کو پتہ ہے, ان کو اچھا پتہ اچھا, ہے. اور مگر کوئی اختلاف نہیں ہوتا آپ میں اور ان کے درمیان؟ نہیں وہ یا دونوں کہتی ہیں سمجھوتا کہ کر لیتے ہیں؟ جی نہیں, وہ کہتی ہیں کہ آپ جو بھی ہیں نا آپ رہیں, جی لیکن میرے جی, بتوں کو نہ توڑیں. ہاں صحیح ہے. کیا بہت پوائنٹ ہے. بہت بہت پیاری بات ہے. میرے بتوں کو ہاتھ نہ لگا, میں اپنے بتوں کو میرے پوجتی بتوں رہوں کو نہ گی, ہاتھ لگا. بھلے آپ کوئی بت نہ رکھیں اپنے پاس, لیکن میرے بتوں کے پاس نہیں آنا. چلو بھی ٹھیک ہے, یہ بھی اچھا ہے, اچھی بات ہے. اگر اتنا کم سے کم اتنی انڈرسٹینڈنگ ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ زندگی گزر جائے گی. ہم اصل میں نہیں کسی اور کے بت توڑنا نہیں چاہتے, مگر اب اگر وہ ہم کو مارنا چاہتے ہیں تو پھر ہمیں کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا نا اپنی دفاع کے لیے. اصل بات یہ ہے, جی جی میں ورنہ میں تو جی 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 بولیے سچ بولیے والا, بس بولیے. یہ میرے خیال میں یہ اس کی عظمت ہے, یہ اس کی جو ہے نا اچھا پن ہے, یا اس کی براڈ مائنڈڈنس ہے کہ وہ ایسا نہیں کرتے, ورنہ اس کے بڑے خوفناک نتائج نکلتے ہیں گھریلو زندگی میں بھی اور بھائی صاحب بیرونی زندگی میں بھی. آپ امریکہ میں رہتے ہیں؟ جی جی. ہاں تو اچھا سچ والا جی, اگر کوئی کنٹری چھوڑ دے تو پھر اس طرح سے ایک دوسرے کی برداشت کرنے کی جو کیپیسٹی ہے وہ بڑھ جاتی. ہاں اصل نہیں میں نہیں یہ بات بھی آپ کی صحیح ہے, مگر ایسا ہر وقت نہیں ہوتا. یہ ہمارے بھائی صاحب کا کیس بھی ایک طرح سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ بہت یونیک ہے, یا ریئر کیس کہہ سکتے ہیں. جی مگر جی سچ والا یوزولی جو بالکل ہے ایسے ہی ہے. مسلمان جو ہوتا ہے وہ ہر جگہ ایک جیسے ہی ہوتا ہے. یہ اور بات ہے بلکہ کہ اس کے رہن سہن کا طریقہ شاید تھوڑا سا بدل جائے, لیکن اندر سے وہ مومن ہے. تو کوئی بیوی اپنے شوہر کے اس طرح کے خیالات کو, جو کہ اگر وہ مومن ہے تو کبھی برداشت نہیں کرے گی. وہ صاف کہہ دے گی کہ بھئی ایسی صورت میں تم تو مومن نہیں رہے, اور میں ایک غیر مومن جو کہ میرے لیے اجنبی ہے, تو میں اس کے ساتھ کیسے رہ سکتی ہوں. اس کے مولوی اس کو یہ کہتے ہیں کہ ایک ایسا شخص اصل میں کافر ہو چکا ہے, مرتد ہو چکا ہے, اور مرتد جو شخص ہے وہ تمہارا شوہر نہیں ہے, اور تم ایک غیر آدمی کے ساتھ تم رہ رہی ہو, تو گویا کہ تم زنا کر رہی ہو. صاف صاف یہ کہتے ہیں بھئی, صاف صاف. جی سچ یہ والا میں میرے آپ کی ساتھ بھی تائید ہوا, میرے بھائی کے ساتھ بھی یہی ہوتا ہے, اور کتنے ایسے لوگوں کو میں پرسنلی جانتا ہوں ان کے ساتھ یہ ہوتا ہے. بہت سے لوگ جو میرے اپنے دوست ہیں, یہ ایسی سچویشن میں وہ توبہ کر کے, مولوی کے سامنے توبہ کر کے, اپنے بیوی کو منا کے زندگی کو گھسیٹ کے لے کے چل رہے ہیں. وہ کبھی مجھ سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں یار کیا کروں, میرے پاس اور کوئی راستہ نہیں ہے, اس لیے مجھے ایسا لے کے چلنا پڑتا ہے. اندر سے وہ میری طرح ہے, لیکن باہر سے مومن کی طرح جمعے کی نماز بھی پڑھ لیتے ہیں, وہ سفید کرتا پائجامے پہن لیتے ہیں, جمعے کے دن آنکھوں میں سرما لگاتے ہیں, اور پھر اللہ رسول کی باتیں بھی کرتے ہیں. کرنا پڑتا ہے, ان کی مجبوری ہے بھائی, کیا کریں. جی سچ والا آپ نے بالکل ٹھیک کہا. جو مومن ہوتے ہیں نا وہ ان ملکوں میں آ کے اور کٹڑ ہو جاتے ہیں, اور بات ہے. یہ ان کے ساری زندگی نا مقدس گپوں پہ گزرتی ہے. یہ میں نے یہ دیکھا ہے کہ یہ مقدس گپیں جو ہے نا, یہ سن کے, ہاں جی سبحان اللہ ماشاء اللہ, اور یہ اس طرح کی یہ مقدس گپیں ہوتی ہیں. اور میں پاکستان کی ایک بات بتاؤں کہ میں اپنے شہر میں, ہمارے محلے میں خطیب آیا, وہ بڑا زبردست خطیب تھا, اور اس کا نا خطبہ سننے کے لیے, جمعہ کا خطبہ جو وہ بیان کرتا تھا, تو بڑی دور دور سے لوگ آتے, اور مسجد بہت بڑی مسجد تھی, کھچا کھچ بھری ہوتی, پھر باہر سڑک پہ صفیں ہوتی, پھر اس کے ساتھ ایک نہر تھی, اس پہ صفیں ہوتی. اچھا, جی مجھے اکثر لوگ کہتے کہ یار تم تو بڑے خوش نصیب ہو, وہ شاہ صاحب بڑے زبردست خطیب ہیں, وہ آپ کے ادھر آئے ہوئے ہیں, اور اس طرح سے میں سن کے میں تنگ آ گیا. میں نے کہا یار سنو تو صحیح, کہتا کیا جو ہوتا ہے نا. اچھا, عید الضحیٰ نزدیک تھی, تو میں پہلی اذان جب ہوئی تو میں پہلے ہی جا کے مسجد میں بیٹھ گیا.
تو جی مسجد میں جب میں بیٹھا تو اس کا بیان شروع ہوا، تو بیان عید الاضحیٰ کے حوالے سے تھا. تو اس نے جی بیان شروع کیا کہ حضرت ابراہیم جو تھے حضرت اسماعیل کو لے کر گئے، اور انہوں نے جب ان کو لٹایا تو اور ان کے گلے پہ چھری چلانے لگے، تو اللہ تعالیٰ نے جبرائیل کو کہا کہ جنت سے ایک مینڈا پکڑ کے تو اس میں جو تھا نا اس کے چھری کے نیچے رکھ دو. اب وہاں سے نا کیمرہ ٹرن لیتا ہے اور جنت کے اوپر آ جاتا ہے، جنت کے مینڈوں کے اوپر. تو اب کیمرہ کیا دکھاتا ہے؟ کیمرہ دکھاتا ہے کہ جنت کے اندر بڑے خوبصورت مینڈے پھیر رہے ہیں. ان میں سے ایک مینڈا جو ہے جی وہ بڑا کمزور سا ہے، سب میں نا کمزور سا ہے، اور وہ بڑا عجیب و غریب. وہ کہتا ہے کہ لو جی اتنے خوبصورت یہ مینڈے ہیں، مجھ سے یہ قربانی کے لیے قبول کر لیے جائیں گے تو میں قربانی کے لیے قبول نہیں کیا جاؤں گا. اب خطیب صاحب جو کیمرہ ہوتے ہیں وہ جو ہے نا کمزور مینڈے کے اوپر رکھتے ہیں اور وہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں اور وہ کمزور مینڈا ایسا تھا کہ اس کی آنکھیں ایسی تھیں جیسے ہیرے کی طرح تھیں، اس کے اون ایسے تھی کہ ریشم سے بھی جو تھا نا وہ زیادہ چمکتی تھی، اس کے سینگ ایسے تھے، وہ جب چلتا تھا تو ایسے تھا. اچھا اس کے کھر اس طرح کے تھے، اس کی دم اس طرح کی تھی. اچھا جب یہ اچھا باقی سارا بیان اس مینڈے کے اوپر. میں نے اپنے دل میں کیا، میں کیا کنجرا ہے بھی دس دے دی مینگنا کس طرح دیا سیگیاں، تو نا مینگنیاں کس طرح کی کرتا تھا، یہ رہ گیا تھا. باقی تو سارا اس نے نا بیان کر دیا موتیوں کی طرح کرتا ہوگا. تو یعنی یہ مقدس گپے ہیں، یہ مقدس گپے ہیں. اور اس میں اچھا ہمارے مومن بھائی جو ہے بہت مگن رہتے ہیں، بہت بولنے جی والے بھی جو بہت ہے بڑے مگن مزے لے کے بولتے ہیں. سننے والوں کا تو بس کیا کہنے یار، سبحان اللہ ماشاء اللہ سے ہٹ کے جو ہے کچھ ان کے پاس کچھ ہوتا ہی نہیں ان کی زبان پر. کیا جی بات ہے. اچھا اب لوگ سچ والا صاحب، اب کچھ لوگ یہ بیان کرتے ہیں کہ جی ہمیں خواب میں رسول پاک نظر آئے اور یہ ہوا اور وہ ہوا اور اس طرح سے ہوا. اس کا بھی میں آپ کو ایک ایکسپلینیشن آپ کو دوں. میرے ایک دوست تھے، وہ ڈاکٹر تھے، وہ چشتی صاحب تھے، وہ ڈاکٹر چشتی صاحب تھے. تو وہ ہم لوگ ایک ہی جگہ پہ پریکٹس کرتے تھے. تو وہ ہر جمعرات کو نا پاک پتن جایا کرتے تھے بابا فرید کے نا مزار کے اوپر. ان کے مزار اور پر. نا جی ان کے مزار کے اوپر ایک دن وہاں پہ وہ کلینک کیا کرتے تھے فری، جو ان کے مریدین وغیرہ تھے، اور اپنے نا سارے ہفتے کی جو کمائی ہوتی تھی نا اس میں سے آدھی جو تھی نا وہاں پہ وہ قوالوں پہ لٹا کے آ جاتے تھے. میں نے چشتی صاحب کو کہا میں نے کہا چشتی صاحب آپ ایسا کریں کہ نا یا تو مجھے آپ قائل کر لیں، مجھے بھی اپنے جیسا بنا لیں، یا پھر آپ میرے اس کے اوپر نا آپ آ جائیں، میری لائن کے اوپر آ جائیں. تو وہ مجھے کہتے او یار تجھے کیا پتا کہ نا بابا فرید کے اس مزار پہ جاؤ، کوئی برا سوچے بھی نا تو وہ پٹاک کے گرتا ہے نیچے. اور میرا خود تجربہ ہے، میرا اپنا تجربہ ہے. آنکھ جھپکی تو کعبہ نظر آیا، آنکھ جھپکی تو جو ہے نا وہ مدینہ نظر آیا. میں نے کہا ٹھیک ہے، تو اس جمعرات کو میں بھی آپ کے ساتھ چل رہا ہوں جو ہے نا. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی. اب ہم جمعرات کو رات کو جو تھا وہاں پہ پہنچ گئے بابا فرید کے نا مزار کے اوپر. ہاں اچھا وہاں پہ کوئی وہ دیوان صاحب تھے، تو وہ ان کے دوست تھے، چونکہ ڈاکٹر تھے وہ بھی. تو وہ نا انہوں نے یوں او چشتی صاحب کی حال ہے بابا صاحب تو میری جڑی نا سفارش کر دینا. چشتی صاحب کا او نہیں تسی ساڈے تو اسی گناہگار ہیں، تسی ساڈی بابا صاحب تو سفارش کر دینا. اچھا بیٹھ گئے وہاں پہ، وہ لنگر شنگر جو تھا نا وہ لے آئے، چاول کھانے لگے. تو وہ کہنے لگے کہ نا دیوان صاحب کہنے لگے ان دنوں نا، یہ بڑی پرانی بات ہے، نواز شریف کا دور تھا. تو وہ کہنے لگے کہ اگر نواز شریف آ جائے نا کبھی تو ہم نا اس دربار کی ایکسٹینشن کر دیں، خاص کر جو تھا نا ایکسٹینشن کر دیں، اور تاکہ نا یہاں پہ بہت سے لوگ آتے ہیں اور ان کی مرادیں پوری ہوتی ہیں اور یہ وہ فلانا ڈمکان. اچھا کچھ دیر میں سنتا رہا، لیکن نا پھر مجھے ظاہر ہے کہ میرا بھی دماغ خراب ہو گیا. میں نے ان سے پوچھا، میں نے دیوان صاحب بات سنیں، میں نے کہا یہ کیا بات ہے کہ بابا صاحب جو ہوتے ہیں لوگوں کی تو مرادیں پوری کرتے ہیں لیکن اپنی مراد کے لیے وہ نواز شریف کے محتاج ہیں. اچھا انہوں نے میری طرف دیکھا اور ساتھ چشتی صاحب کو کہا یہ کون ہے؟
یہ کیا بات. تو چشتی صاحب نے نا کور اپ کیا کہ او نہیں یہ بھی ڈاکٹر صاحب ہیں, ان کو نا اصل میں پتہ نہیں ہے, اور یہ وہ فلانا, تو یہ پہلی دفعہ آئے ہیں. تو دیوان صاحب کہیں انہاں نو او کتاب پڑھاؤ, او کتاب پڑھاؤ. اچھا ٹھیک ہے. اچھا پھر باتیں ہوتی رہی. پھر میں نے دوسرا سوال کر دیا ان سے, دیوان صاحب سے. میں نے کہا کہ دیکھیں جو جتنے بھی یہاں پہ لوگ آتے ہیں ان کے سارے مسائل معاشی مسائل ہیں. کسی کے بیٹی کی شادی نہیں ہو رہی, کوئی بیمار ہے, کوئی کسی کو جاب نہیں مل رہی, کوئی کسی کا اور گھریلو مسئلہ, لڑائی جھگڑے ہیں. میں نے کہا کہ اگر ان کے معاشی مسائل ختم کر دیے جائیں تو کیا پھر بھی لوگ اس مزار پہ آئیں گے؟ کیا یورپ اور امریکہ میں لوگ مزاروں پہ جاتے ہیں؟ انہیں نا ایک دم چشتی صاحب کے پاس کی طرف دیکھا, کہتا چشتی صاحب ہے کی ہے. تو چشتی صاحب کا اور نہیں ہے, سمجھ رہے نا, اصل چ انہاں نو کوئی پتہ نہیں, تے یہ تے وہ تے فلانا. اچھا وہ دیوان صاحب کہتے اچھا انہاں نو نا او کتاب پڑھاؤ تے نالے او کتاب پڑھاؤ. اچھا ٹھیک ہے. وہ مجھے نا چشتی صاحب وہاں سے اٹھا کے لے گئے. وہاں سے اس نے کہا یہ گڑبڑ کر رہا ہے, تو نہ اٹھا کے لے گئے. اب وہ نا قوالوں کی محفل میں بیٹھ گئے. اب قوالیاں ہو رہی ہیں جناب نا. چشتی صاحب کے پاس جو جیب میں پیسے ہیں وہ بھی نا قوالوں پہ لٹا رہے ہیں. اچھا بیچ میں دھمالیں ہو رہی ہیں اور لوگ پٹک کے گر رہے ہیں جو ہوتا ہے نا بیچ میں. میں اب چپ کر کے نا دیکھ رہا ہوں, سارا حیران ہو کے میں دیکھ رہا ہوں جو ہوتا ہے نا. اچھا اب رات بھیگ گئی ہے, 1-2 بج گیا جو ہوتا ہے نا. تو مجھے نیند آنے لگ گئی. ادھر سے چشتی صاحب بھی بیٹھے بیٹھے اونگ رہے تھے اور یہ کر رہے تھے. تو پھر خیر چشتی صاحب نے مجھے کہا کہ نا چلو تھوڑی دیر آرام کرتے ہیں, مسجد میں لیٹ جاتے ہیں, اور تم اس طرح کرو بابا صاحب سلام کر لو. میں نے کہا آپ نہیں جاؤ گے؟ کہتے نہیں میری تو اوقات ہی نہیں ہے کہ میں نا ان کو سلام کر سکوں جو ہوتا ہے نا, میں تو دور سے ہی سلام کروں گا, میری تو اوقات ہی نہیں کہ میں اندر جا سکوں. میں کہا اچھا ٹھیک ہے. ہم مسجد میں آ گئے. اچھا مسجد میں ڈاکٹر صاحب کا نا ایک بڑا پرانا دوست جو تھا نا وہ مل گیا. تو وہ پرانا دوست جو تھا نا وہ کہتا ہے کہ نا او چشتی صاحب دیکھو کنے عرصے تو بعد بابا صاحب نے سانو ملا دیتا, تے یہ تے وہ تے فلانا ٹمکانا. کہتا بس جی بابا صاحب دی مرضی ہے تے یہ وہ. ہم چادر بچھا کے تو وہاں پہ بیٹھ گئے. اب ان کے دوست نے یہ کہا کہ باقی سب کچھ تو ٹھیک ہے, لیکن یہاں پہ جو رات ہوتی ہے تو نا ایک سے ایک لڑکی جو ہوتی ہے نا وہ زرق برق لباس پہن کے آتی ہے, اور پیچھے جو ہوتا ہے نا وہ لڑکے بھی آتے ہیں, تو بڑی بڑی حرکتیں ہو جاتی ہیں یہاں پہ. یہ نہیں ہونا چاہیے. اچھا یہ چیز میں بھی دیکھ چکا تھا. واقعی جو رات بھیگ رہی تھی ایک سے ایک لڑکی آتی تھی, اور پاک پتن کا حسن بھی بڑا مشہور ہے, میں آپ کو بتا دوں سچ والا. تو اچھا اب نا چشتی صاحب نے ان کو جواب دیا کہ دیکھو جی اگر بابا صاحب کو اعتراض نہیں ہے تو ہم کون ہوتے ہیں اعتراض کرنے والے, ہم کسی کو کیسے روک سکتے ہیں. اچھا اب میں نے کہا ڈاکٹر صاحب آپ کیا یہ کہنا چاہتے ہیں کہ یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہاں پہ, جو شرارتیں ہوتی ہیں یا گندی حرکتیں, یہ بابا صاحب کی مرضی سے ہوتی ہیں؟ تو چشتی صاحب نے نا ایسے ہاتھ جوڑے میرے آگے, کہتا خدا دا نا ہے تو چپ کر جا, میری بڑی غلطی ہے تین میں لے آیا نال جڑا ہے نا. اچھا تو خیر ہم لیٹ گئے. اچھا صبح کو ہم نے جانا تھا واپس, اور نا جس گاڑی میں ہم نے جانا تھا ہمارے ساتھ 1-2 اور بھی تھے جو سلطان باؤ کے مرید تھے 2. ان کی گاڑی تھی ٹویوٹا کرولا تھی, 86 ماڈل کی تھی وہ نا. تو اب وہ جناب جب ہم وہاں پہ گئے تو وہ جو سلطانی صاحب تھے جو حق باؤ کے مرید تھے, انہوں نے چابی کہیں اندر جو تھی نا وہ چھوڑ دی. میں نے ان سے کہا, میں نے ڈاکٹر صاحب سے کہا وہ اچھا وہ جمعرات تھی, اگلے دن جمعہ تھا, جمعے کو دکانیں بند ہوتی ہیں. اب کوئی چانس نہیں تھے کہ اس کی چابی کے لیے کوئی میکینک کو بلایا جا سکے, اور یہ اب بڑی پریشانی ہوئی کہ اب ہم کیسے نکلیں یہاں سے. تو میں نے چشتی صاحب کو کہا, میں نے کہا چشتی صاحب آپ کو اتنا عرصہ ہو گیا ہے یہاں پہ آتے ہوئے, کوئی مارے پھوک اس کے اوپر, کوئی یہ کھلے, یہ کھلے کسی طریقے سے ہم یہاں سے نکلیں, کچھ تو آپ کی روحانیت کا فائدہ ہو نا, کوئی کرامت ہو جائے, کوئی ہو تو صحیح نا. کچھ اتنا جو آپ نے کرتے ہو, اپنی دھن دولت یہاں پہ لٹاتے ہو, اتنا اپنا وقت دیتے ہو, اپنا سارا کچھ کرتے ہو, کچھ تو اس کا رزلٹ ہو, کچھ تو اس کو کھولیں آپ کسی طریقے سے, اس کو پھوک ماریں جو ہوتا ہے نا.